نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وما محمد إلا رسول وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم نبوت یا مہر نبوت کا بیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جسمانی خصوصیات میں سے ایک چیز ایسی بھی دی تھی جو باقی لوگوں میں بلکہ راجح قول کے مطابق باقی نبیوں میں بھی نہیں تھی، اور وہ ہے خاتم نبوت یا مہر نبوت. خاتم عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی مہر ہوتا ہے. پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ اپنی مہر اپنی انگلی کی انگوٹھی میں بنوا کر رکھتے تھے. جب بھی کوئی خط کوئی پیغام ارسال کرنا ہوتا تھا تو اپنی اس انگوٹھی کو اس خط پر لگاتے تھے، اس لیے انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے خاتم کسی خط یا لفافے کی سیل کو بھی کہتے ہیں. سیل اب جانتے ہیں، پہلے لفافہ جو خط والا ہوتا تھا اس کو بند کرنے کے بعد اوپر کچھ ایسا مواد ڈالتے تھے جس سے وہ دونوں سائڈیں ایسی جڑ جاتی تھیں کہ اگر وہ کھلا ہو تو پتہ چل جائے گا کھلا ہوا ہے. تو وہ سیل جو ہوتی تھی اس کو بھی خاتم کہتے تھے. تو قادیانی لوگ جو ہیں وہ اس آیت سے یہ ڈھکوسلا نکالتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں تھے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا. تا کے نیچے جب زیر ہوگی اس کا مطلب ہے ختم کرنے والا. تو آپ خاتم النبیین نہیں تھے کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے. آپ خاتم النبیین تھے کہ آپ مہر لگانے والے تھے. یعنی اب کوئی نبی ایسا نہیں آئے گا جس کے اوپر آپ کی مہر نہ ہو. نبی آئے گا لیکن آپ کی مہر کے بغیر نہیں آئے گا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کیونکہ آپ کے بعد جو بھی آئے گا اس کے اوپر آپ کی مہر ہونی چاہیے. جیسے وہ کہتا تھا کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تھا کہ ایک احمد آئے گا، تو میں غلام تو ویسے ہی گھر والوں نے لگا دیے، ویسے میں اصل میں احمد ہوں. تو یہ ان کا ایک ڈھکوسلا ہے. حالانکہ ایک خاتم کا مطلب سیل بھی ہوتا ہے. جب خط بالکل مکمل ہو جائے، پیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد سیل لگ جاتی ہے، پھر اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک آدمی نے بہت خوبصورت سی عمارت بنائی، بہت خوبصورت، جو بھی اس عمارت کو دیکھتا تھا نا وہ اس کی تعریف ہی کرتا تھا، اس کی عمدگی کو بیان کرتا تھا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. اور جو بھی اس کی خوبصورتی کو بیان کرتا تھا ساتھ میں یہ مشورہ بھی دیتا تھا اگر یہ اینٹ اس کی لگ جاتی تو یہ مکمل ہو جاتی. آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. اس عمارت میں جو اینٹ کی جگہ تھی، اس سلسلہ نبوت میں جو ایک کڑی کی جگہ تھی، فرمایا وہ میں ہوں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خاتم کا ایک مطلب مہر ہوتا ہے، ایک خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں. اور میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر بھی آپ کی مہر تھی. یہ جو آپ عام طور پر ایک دائرے میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی اصل میں انگوٹھی کا نقش ہے. اب محدثین میں اس بات کا اختلاف ہے کہ جس طرح یہ محمد نیچے پھر اوپر رسول اور پھر اوپر اللہ لکھا ہوتا ہے، کیا یہ ترتیب نبی علیہ السلام کی انگوٹھی میں ایسے ہی تھی یا کچھ اور تھی؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس ترتیب کے مطابق نہیں، بلکہ محمد سب سے اوپر تھا، رسول نیچے تھا اور لفظ اللہ نیچے تھا.
اور اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، حدیث کے الفاظ اصل میں ہیں کہ محمد ستر و رسول ستر و اللہ ستر۔ سمجھے، لفظ اللہ جو ہے وہ ایک محمد ایک لائن میں تھا، لفظ رسول دوسری لائن میں تھا، اور لفظ اللہ تیسری لائن میں تھا۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ترتیب یہ تھی، اوپر سے نیچے دوسری لائن پھر تیسری لائن۔ یہ جو نیچے سے اوپر لے کے جاتے ہیں امام ابن حجر کہتے ہیں یہ والی درست نہیں ہے ترتیب، لیکن یہ والی ترتیب بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام اوپر لکھیں اور اللہ کا نام نیچے لکھیں۔ بہرحال کوئی ایسی مہر لگا ہوا، کوئی ایسا خط یا ایسی چیز امت کو نہیں ملی جس کی وجہ سے اپنے پاس سے ایک قیاس کرتے ہوئے ایک ترتیب رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ادب والی بات نہ بیچ میں لائی جاتی تو پھر امام ابن حجر کی بات زیادہ درست تھی، لیکن چونکہ ایک ادب والا نقطہ بھی ہے، بہرحال ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس پہ آپ نے یہ مہر نقش کرائی تھی۔ آپ جب خط ارسال کرتے تھے، جیسے بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے تھے تو اس پر اپنی وہی مہر لگاتے تھے۔ آپ عام طور پہ اس انگوٹھی کا جو مہر والی جگہ تھی وہ اندر کر کے رکھتے تھے، ویسے لوگوں کی انگوٹھی کے نگینے والی جگہ باہر ہوتی ہے نا، جی وہ جو چوڑی جگہ ہوتی ہے وہ اس طرف ہوتی ہے نا، آپ کی اس طرف آپ رکھا کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر نبوت سے نوازا تھا۔ یہ مہر کیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں مختصراً پہلے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پچھلی جانب میں ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا، اور اس کی مزید صفات انشاءاللہ ہم حدیث میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ نبی علیہ السلام، اس کے اوپر تھوڑے سے بال بھی تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر کی نشانی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا۔ راجح قول کے مطابق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، یہ پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا گیا تھا، اور آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، بالکل آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ تو آئیے اس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت سائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ۔ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کے تھے بہت، کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، میں بیمار تھا، تو میری خالہ نے جا کے بتایا کہ اللہ کے رسول ان ابن اختی وجع، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ فمسح رأسی، آپ علیہ السلام نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے آپ نے برکت کی دعا کی، وتوضأ، پھر آپ علیہ السلام نے وضو کیا۔ کہتے ہیں کہ فشربت من وضوئہ، میں نے آپ کے وضو کا وہ پانی پیا، نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ کرام پیا کرتے تھے۔ وقمت خلف ظہرہ، چھوٹے تھے تو کہتے ہیں میں پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران کہتے ہیں فنظرت الی الخاتم بین کتفیہ، میں نے وہ مہر دیکھی پھر آپ کے کندھوں کے بیچ میں، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، وہ ایسے لگتا تھا جیسے بٹن ہو کسی تکیے کے، کسی بستر کے اوپر نا ہم جو بٹن لگاتے ہیں، ہم تو آج کل تو سی دیتے ہیں نا لوگ، پہلے بٹن لگایا کرتے تھے، جیسے یہاں پر یہ بٹن لگے ہوتے ہیں، تو ایسے بٹن تھے، مجھے لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھے، کبوتر، اس حدیث کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کبوتری کے انڈے کی طرح تھی، یعنی اتنے سائز کی تھی وہ مہر نبوت، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان میں نے دیکھی تھی۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو بچوں کے ساتھ عام طور پہ شفقت ہی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب ابن یزید 96 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور 96 سال کی عمر کے باوجود بھی
ان کے جسم میں کوئی جھکاؤ نہیں آیا، یعنی جیسے بوڑھے لوگ جھک جاتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوا، بالکل تندرست توانا تھے، کیونکہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ مہر دیکھی تھی۔ اچھا، اگلی حدیث دیکھیے، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا ابو مصعب المدینی قال حدثنا یوسف بن الماجشون عن ابیہ عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن جدته رمیثة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت یقول لسعد بن معاذ یوم مات اہتز له عرش الرحمن۔ امام عاصم ابن عمر ابن قتادہ کی دادی ہیں رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے قریب سے سنا، اتنے قریب سے کہ اگر میں چاہتی کہ آپ کی جو کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی اس کو میں بوسہ دے لیتی تو میں دے دیتی، میں اتنے قریب تھی، یعنی میں بوسہ دینا چاہتی تو میں بوسہ دے لیتی، اتنے قریب تھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ علیہ السلام سعد ابن معاذ کے بارے میں فرما رہے تھے جس دن سعد ابن معاذ فوت ہوئے تھے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابہ میں سے تھے۔ انصار میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو کوئی قوت عطا کی ہے، قوت فراہم کی ہے تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور بڑے جوشیلے صحابی تھے۔ تو ان کو غزوہ خندق کے دوران ایک تیر لگا تھا جس سے کچھ دنوں کے بعد یہ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام وہ فوت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، کہ اس کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ حضرت رمیثہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رحمان کا عرش ہل گیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے ایسے ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ سعد کی اللہ کے ہاں جو قدر و منزلت تھی اس کی وجہ سے جب سعد فوت ہوئے ہیں تو اس قدر و منزلت کی وجہ سے وہ عرش ہل گیا ہے، اور یہ بات نبی علیہ السلام نے کئی اور احادیث میں بھی فرمائی ہے کہ سعد کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ حضرت رمیثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر دیکھی ہے، اور کہتی میں اتنے قریب تھی کہ اگر میں اس کو بوسہ دینا چاہتی تو میں بوسہ دے لیتی۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، ان ایک وجہ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو رمیثہ کے پوتے ہیں ان کی رمیثہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں، ہم نے کہا تھا نا کہ شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جو اپنا استاد ہے اس سے سنا ہو۔ تو رمیثہ کے جو پوتے ہیں عاصم، شیخ زبیر فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے پتہ چلے کہ جو عاصم ہیں اس کی اپنی دادی رمیثہ سے ملاقات ہوئی ہے، اس لیے جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا ہم اس کو صحیح کہنے سے تھوڑا سا گریز کریں گے، لیکن بہت سارے محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسری حدیث سنی۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا احمد بن عبد الضبی وعلی بن حجر وغیر واحد قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد اللہ مولا غفرہ قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب قال كان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبیین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے تھے، لمبی حدیث بیان کرتے تھے، اس میں یہ ٹکڑا بیان کرتے تھے کہ آپ کے کندھوں کے بیچ میں خاتم نبوت تھی، مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین تھے۔ یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، جو تفصیل کے ساتھ پہلے باب میں پڑھی ہم نے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں۔ آپ علیہ السلام کے کندھوں کے بیچ میں خاتم نبوت تھی، ہم نے وہ بھی پڑھ لیا، اور آپ علیہ السلام خاتم النبیین تھے، یہ تو قرآن کا کہنا ہے۔ تو سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے یہ حدیث، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن احمر اليشکری
قال حدثني ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا زید ادن منی فامسح ظہری فمسحت ظہرہ فوقعت اصابعی علی الخاتم قلت وما الخاتم قال شعارات مجتمعات۔ حضرت ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زید میرے پاس آؤ اور میری کمر پر ہاتھ پھیرو۔ اب ممکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد کے لیے کہا ہے، جیسے ہم بعض اوقات اپنے شاگردوں کو کہہ لیتے ہیں خارج کرو یہ وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد کے لیے کیا، یا ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی مہر دکھانا چاہتے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو زید میری کمر پر ہاتھ پھیرو۔ کہتے ہیں میں نے آپ کی کمر مبارک پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں آپ کی مہر کے اوپر لگیں، ہاتھ پھیرتے پھیرتے نا دونوں کندھوں کے بیچ میں میری انگلیاں لگیں۔ تو ان کے شاگرد علبہ ابن احمر کہتے ہیں کہ یہ مہر کیا چیز تھی، یہ مہر کیا چیز تھی، ختم نبوت کیا چیز تھی؟ کہتے ہیں شعارات مجتمعات، ایک جگہ پر کچھ اکٹھے بال تھے۔ انہوں نے اب آنکھ سے دیکھا تو نہیں نا، جیسے آپ کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کسی ایسی جگہ پہ لگ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اکٹھے کچھ بال تھے ایک جگہ پر کندھوں کے درمیان میں، ان کو مہر نبوت ایسی لگی۔ مزید دیکھیے اس کی امام ترمذی نے بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی قال حدثنا علی بن حسین بن واقد قال حدثني ابی قال حدثني عبد الله بن بریدہ قال سمعت ابی بریدہ یقول جاء سلمان الفارسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بریدہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حین قدیم المدینہ، جب آپ مدینہ تشریف لائے، مدینہ ہجرت کر کے جب آپ آئے تو حضرت سلمان فارسی آئے۔ بمائدۃ علیہا رطب، حضرت سلمان فارسی ایک دسترخوان لے کے آئے جس کے اوپر کھجوریں پڑی تھیں، تر کھجوریں تھیں۔ تو فوضعہا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کے وہ دسترخوان لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ فقال یا سلمان ما ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ھذا صدقۃ علیک وعلی اصحابک، یہ آپ پر اور آپ کے صحابہ پر میں نے صدقہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفعھا، سلمان اٹھا لو ادھر سے، فإنا لا نأکل صدقہ، کیونکہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ تم کھا لو، صحابہ پر تو حرام نہیں تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت پر حرام تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے سامنے سے اٹھا لو۔ فرفعھا، حضرت سلمان فارسی نے اٹھا لیا۔ فجاء الغد بمثلہ، اگلے دن پھر حضرت سلمان فارسی دسترخوان لے کے آ گئے۔ فوضعہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا دیا۔ فقال ما ھذا یا سلمان، آپ نے فرمایا سلمان یہ کیا ہے؟ سلمان کہنے لگے ہدیۃ لک، آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ابسطوا، کھلے کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ اور کھاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ صدقہ آپ نے نہیں کھایا لیکن ہدیہ آپ علیہ السلام نے کھایا۔ ثم نظر الى الخاتم الذي على ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو ختم نبوت تھی، خاتم نبوت، مہر نبوت تھی، وہ میں نے دیکھی۔ فآمن به، تو میں ایمان لے آیا، کہتے ہیں میں ایمان لے آیا۔ تو وکان للیہودی، حضرت سلمان فارسی یہودیوں کے غلام تھے۔ ان کے بارے میں وہ ایک قصہ بہت معروف اور طویل ہے کہ حضرت سلمان فارسی یہ اصل میں مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہاں سے بھاگے کہ مجھے یہ دین اچھا نہیں لگتا، فطرت ان کا تقاضا کرتی تھی کہ یہ دین کو ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں سے بھاگے اور عیسائیوں کے پاس چلے گئے۔ عیسائیوں میں 2-3 راہبوں کے پاس رہے۔ ان کو پتہ چلا
کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی جو ہے مدینے میں آئے گا، ٹھیک ہے، ایسے علاقے میں آئے گا، انہوں نے تحقیق کی تو وہ مدینہ تھا، تو اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے ہیں، ہدیہ لے لیتے ہیں، اور ان کے دو کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک نشانی دیکھ لی، پہلے دن کہ صدقہ نہیں کھایا آپ نے، دوسرے دن میں نے دیکھ لیا کہ آپ ہدیہ لے لیتے ہیں، تیسرے دن میں نے مہر نبوت بھی دیکھ لی۔ جب یہ تینوں نشانیاں کہتے ہیں پوری ہوگی تو میں ایمان لے آیا۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے یہودیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، تو یہ یہودیوں کے غلام تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہما، نبی علیہ السلام نے اتنے اتنے درہم دے کے حضرت سلمان فارسی کو خرید لیا یہودیوں سے، لیکن ساتھ شرط یہودیوں نے یہ رکھی کہ ان یغرس لہم نخلا فیعمل سلمان فیہ حتی تطعم، سلمان ہمارے لیے اتنے کھجور کے درخت لگائے گا، جب تک وہ کھجور کے درخت پک کر پھل دینے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے سلمان تب تک آزاد نہیں ہوگا، اگر وہ پھل دینا شروع کر دیں گے تو سلمان آزاد ہو جائے گا۔ بات سمجھیں، ایک تو درہم دیے نا، ساتھ انہوں نے شرط رکھی کہ یہ ہمیں ایک باغ لگا کے دے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 200 یا 300 درخت انہوں نے کہے تھے کہ ہمیں لگا کے دیں گے کھجوروں کے، تو جب تک وہ پھل نہیں دیں گے سلمان نہیں جائے گا، پھل دیں گے تو پھر سلمان کو لے جائیں آپ۔ تو پھر کیا ہوا، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شاگردوں اور دوستوں اور صحابہ کے ساتھ تعلق دیکھیے۔ کہتے ہیں فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخلہ، سارے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، الا نخلۃ واحدۃ غرسها عمر، سوائے ایک درخت کے وہ حضرت عمر نے لگایا تھا، باقی سارے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ فحملت النخل من عامها، ساری ایک ہی سال میں سارے درختوں نے پھل دیا، ایک ہی سال میں سارے درختوں نے پھل دیا، الا نخلۃ واحدۃ غرسها عمر، سوائے اس ایک درخت کے جو حضرت عمر نے لگایا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے سارے درختوں نے پھل دیا۔ فحملت، کہتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأن هذه النخلہ، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس درخت کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ انا غرستها، یہ میں نے لگایا تھا۔ کہتے ہیں فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑا، فغرسها، پھر آپ نے دوبارہ خود لگایا، فحملت من عامها، پھر اگلے سال اس کا بھی پھل آیا۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت سلمان فارسی تحقیق کرنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ دوسری بات آپ کو پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں کتنی برکت تھی۔ آپ نے جو درخت لگائے تھے پہلے سال ہی وہ درخت پھل دینے کے لیے تیار، پہلے سال کون سا درخت پھل دیتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو لگایا تھا وہ درخت اس نے پھل نہیں دیا، تو اللہ کے رسول نے دوبارہ وہ درخت لگایا اور پھر اس درخت نے بھی پھل دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے بھی، جن کے لیے آپ بہت تڑپتے تھے، ان کو بھی وعدہ پورا کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ جب تک اس ایک درخت نے بھی پھل نہیں دیا حضرت سلمان ادھر سے نہیں آئے۔ اس لیے آپ علیہ السلام ایک تو شوق رکھتے تھے کہ یہ آئے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی تکریم کے لیے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بھی اہل بیت میں شامل تھے، ان کی تکریم کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے آپ نے ساری محنت خود کی۔ تو ایسے کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، یہ جو عجوہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے یہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے ہوں، یا اس سے کوئی عمدہ درخت ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہوئے ہوں، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 200 یا 300 درخت کم سے کم مدینے میں خود لگائے تھے۔ بات سمجھیں؟ تو اس میں جو ہمارے باب سے متعلق چیز ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کندھوں کے درمیان میں ختم نبوت، مہر نبوت وہ دیکھی تھی۔ اگلی حدیث دیکھیے، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلی البصری
قال اخبرنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي اريد فالقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثعاليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. عبداللہ ابن سرجس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہو فی ناس من اصحابی، آپ اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حتی استقبلت فرأیت موضع الخاتم، کہتے ہیں کہ فدرت ہاکذا من خلفی، میں جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا نا، آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں کسی طریقے سے آپ کے پیچھے چلا گیا، کسی طریقے سے کوئی انداز کر کے، کوئی بہانہ کر کے کسی طریقے سے پیچھے چلا گیا. تو فعرف الذی ارید، اللہ کے رسول کو سمجھ آ گئی کہ میں پیچھے کیوں گیا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر کو تھوڑا سا سرکا دیا. تو کہتے ہیں کہ فرأیت موضع الخاتم علی کتفیہ، میں نے پھر وہ مہر والی جگہ دیکھی، آپ کے کندھوں کے بیچ میں مہر والی میں نے جگہ دیکھی. کہتے ہیں مثل الجمع حولہا خیلان کأنہا ثعالیل، ایسے تھا جیسے مٹھی بند کی ہوئی ہو، اتنی سی جگہ تھی، شاید وہ مٹھی کا اندرونی حصہ لے رہے ہوں، جیسے کہ ہم نے بتایا ایک بٹن کی جگہ تھی تقریباً، ایسی تھی جیسے مٹھی بند کی ہوئی ہو. اور وہ مسے تھے، مسے سمجھتے ہیں، جیسے جس کو ہم موقع بولتے ہیں، جسم پر موقع ہوتے ہیں نا، موقع تھے، مسے تھے. ایسے لگتا تھا جیسے وہ تل ہیں، جسم پر ابھرے چھوٹے چھوٹے تھے، مسے تھے. ٹھیک ہے، عام دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تل ہیں لیکن وہ مسے تھے کہتے ہیں. تو یہ ایک مٹھی کے جتنی جگہ پر وہ مہر تھی، جتنی ایک مٹھی بند ہو تو جتنی جگہ ہوتی اتنی مہر تھی. تو فرجعت، کہتے ہیں پھر میں سامنے آ گیا. وہ دیکھنے کے بعد نا میں نے دیکھ لیا، میں سامنے آیا. حتی استقبلت، میں نے آپ کے سامنے آ کر کہا غفر اللہ لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے. آپ نے فرمایا ولک، اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش فرمائے. تو کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے؟ کہتے ہیں نام کی ہے، کیوں نہیں کی. ولکم، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش فرمائے. انہوں نے وہ بخشش کی دعا سب کے اوپر تقسیم کر دی. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بخشش کے لیے بھی دعا مانگیں، مومنوں کے لیے بھی، مومنات کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام صرف سنی سنائی بات کے اوپر ہی اعتماد نہیں کر لیتے تھے، حالانکہ انہوں نے مہر نبوت کے بارے میں سنا تھا، اسی لیے تو آگے وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو سنا تو تھا لیکن اپنی نظروں سے جو چیز دیکھی ہوتی ہے وہ سنی ہوئی چیز کے جیسی تو نہیں ہوتی. اس لیے عبداللہ ابن سرجس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آ کر باقاعدہ طور پر اس مہر کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں کہنے لگے نا، جب آپ ایک بہت بڑی چیز آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، آپ باقی لوگوں کو نہیں دیکھی ہوگی لیکن آپ کو دکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوشی سے کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے. اب بخشش کی دعا کے زیادہ حقدار تو صحابہ تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بخشش کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے کیا کرتے تھے. تو یہ چند حدیث ہیں جو آج کی ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ختم نبوت اور اس کے اثرات کو تا دیر قائم رکھے اس امت کے اوپر. اس میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو عہدہ تھا نا خاتم النبیین کا، اس کا ایک تو دفاع کریں. کسی آدمی کو اس بات کی اجازت نہ دیں، کسی گمراہ آدمی کو، کسی نکمے آدمی کو، جھوٹے آدمی کو، کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عہدے میں دخل اندازی کریں. آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں ہے. ایک تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ختم نبوت کے لیے ہم اپنے طور پر جتنی ممکن ہو سکے کوشش کریں. دوسری بات ہمارے لیے یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی دیا جس کی کئی خصوصیات ایسی تھی جو دوسرے کسی نبی کے پاس نہیں تھی. تو ہم بھی وہ امت بنیں جو دوسرے کسی نبی کی ایسی امت نہ ہو.
ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے. کنتم خیر امہ، لقب اللہ نے ہمیں دے دیا تم سب سے بہتر ہو، لیکن وہ سب سے بہتر عمل سے بنتا ہے نا. تو ہم میں سے ہی کئی ہوں گے جو اسفل السافلین میں منافقوں میں ہوں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو شامل نہ کرے. جی منافقوں میں امت مسلمہ میں سے کئی لوگ منافق اور وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، لیکن کئی ایسے بھی ہوں گے جو ساری امتوں سے پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے. تو یہ عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو آپ علیہ السلام کا خطاب تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی وہ ہم نبھانی چاہیے. پھر تیسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نبی تو کوئی بھی نہیں آئے گا، تو لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ہیں جی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبرانہ ذمہ داریاں دی. پہلے یہ سارے کام یہ نبی کیا کرتے تھے. جب بھی امت میں بگاڑ آتا تھا اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیتا تھا، پھر بگاڑ آیا پھر نبی بھیج دی. تو کئی دفعہ ایک جگہ پہ جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ، دو نبی تھے، وہ دونوں نبیوں کی بات نہیں مان رہے تھے، اللہ نے تیسرے نبی بھیج دی. تو پہلے تو نبیوں کا سلسلہ چلتا تھا نا، تو اصلاح کا سلسلہ چل رہا تھا. اب نبیوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اب کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، کسی طرح کا بھی نبی نہیں آنے والا. اب نبیوں کے وارث علماء کا اور اس امت کا کام ہے کہ وہ دعوت، جس دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے ہوتے تھے، وہ دعوت لوگوں تک پہنچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.